بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حضرت جلال الحق و شرف الدین جلال الدین حسین مخدوم جہانیہ جہاں گشت نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات آپ تک پہنچانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ناظرین محترم، محرم الحرام خصوصاً ایام عاشور کے متعلق حضرت جلال الدین حسین مخدوم جہانیہ کریم نور اللہ مرقدہ کے ارشادات کرامی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ جہاں پہ آپ نوافل کا ذکر کرتے ہیں، خوشنودی خصمان اور دیگر نوافل اور عبادات کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پر آپ نے 40 ایسے مسنون اعمال کا ذکر فرمایا جو 10 محرم الحرام کو، یوم عاشور کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ مخدوم جہانیہ کریم نے فرمایا کہ سب سے پہلے 10 محرم الحرام کو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ۔ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کا روزہ ساری امت محمدیہ پر فرض تھا۔ نمبر 2، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پورے کا پورا دن، خصوصاً 10 محرم کا دن، عبادات میں، نوافل میں، نیکیوں میں گزارنا چاہیے۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا کہ 10 محرم الحرام کو غسل کرنا چاہیے، پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے تاکہ تمام عبادات، نوافل، دعائیں انتہائی پاکیزگی کی حالت میں سر انجام پائیں۔ نمبر 4، آپ نے فرمایا کہ اس دن خرچ کرنے میں وسعت کی جائے، جتنا آپ کا روٹین کے اخراجات ہیں اس سے بڑھ کر آپ صدقات کریں، اپنے خاندان پہ خرچ کریں۔ نمبر 5، آپ نے فرمایا صلہ رحمی اختیار کریں، کہ کسی سے کوئی غلطی بھی ہوئی یا کوئی بندہ آپ سے ناراض ہے اس کو معاف کر دیں اور لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ نمبر 6، آپ نے فرمایا صدقات دیں، صدقات بانٹیں لوگوں میں۔ نمبر 7، مخدوم جہانیہ کریم نے فرمایا علماء، صلحاء اور نیک لوگوں کی زیارت کریں کہ ان کو دیکھنا اللہ کے نبیوں کی زیارت کے برابر ہے، کیونکہ حضور علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو نیک لوگ ہیں، جو علماء ہیں، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں۔ تو اس حوالے سے ہی آپ نے فرمایا کہ نیکوں کی زیارت کرنا انبیاء کی زیارت کے مترادف ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ کم از کم 40 لوگوں کو سلام کریں، 40 ممکن نہیں تو 10 لوگوں کے ساتھ آپ مصافحہ کریں، ان سے سلام لیں، ان کو سلام کہیں کہ یہ آپ کے لیے بخشش اور مغفرت کا سبب ہوگا۔ اکرام کردن برادر مسلم را کے سبب رفعت است۔ آپ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اکرام کریں، اس کو تحفے دیں، ان پر احسان کریں کہ یہ آپ کی رفعت و بلندی اور عزت میں اضافے کا باعث ہوگا۔ ناظرین محترم، 11 نمبر پہ مخدوم جہانیہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی میٹھی چیز کھائیں اور لوگوں کو کھلائیں، یہ آپ کی سکرات موت کی تکالیف کو کم کرے گا۔ آگے مخدوم جہانیہ کریم نے فرمایا کہ اگر آپ کے ایریا میں، آپ کے علاقہ میں کوئی بندہ زخمی ہے، کوئی چھری سے، تلوار سے اگر زخمی ہے تو اس بندے کی عیادت کو ضرور جائیے۔ ذرا سوچئے، مخدوم جہانیہ کریم اپنی اولاد کو، اپنے متعلقین کو، آنے والی نسلوں کو کربلائے معلیٰ کے اس سانحہ کے ساتھ کس طرح منسلک کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سوچ کے، ڈھونڈ کے ایسے بندے کی عیادت کیجئے جو زخمی ہو۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیے۔ 10 محرم الحرام کو اگر آپ کو پتہ ہے کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کسی نے کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا تو اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیے، کسی پیاسے کو پانی پلائیے۔ سوچئے ناظرین، مخدوم جہانیہ کریم ہمارے تخیل کو کہاں لے کے آ رہے ہیں۔ آپ نے کسی پیاسے کو جا کے پانی پلائیے، کسی برہنہ کو
کوئی ایسی بچی آپ کو نظر آئے جس کا دوپٹہ پرانا ہو، کسی کے کپڑے اگر پھٹے پرانے ہوں تو اس کو کپڑے تحفے میں دیجیے۔ مخدوم جہانیہ کے لیے 10 محرم الحرام میں جو 40 کام آپ نے کرنے ہیں ان میں ایک کام یہ بھی ہے، روزہ داروں کی افطاری کا اہتمام کیجیے کہ آپ کے اعمال کی قبولیت کا سبب ہوگا۔ یہ بیماروں کی بیمار پرسی کیجیے۔ پہلے فرمایا زخمیوں کو ڈھونڈ کے ان کی تیمارداری کیجیے، اب فرماتے ہیں جو بیمار ہیں ان کے بیمار پرسی کیجیے۔ اور اس دن اگر کوئی فوتگی آپ کے علم میں ہو تو اس کا جنازہ پڑھنے ضرور چاہیے، کیونکہ ایک ایسا بھی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لخت جگر تھا کہ جس کے جنازے میں اگر عام حالات ہوتے تو لاکھوں لوگ شریک ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا ذہن میں رکھے، اور کوئی بھی فوتگی ہو، کوئی بھی جنازہ ہو، اس کے جنازے میں 10 محرم الحرام لازمی آپ شرکت کرنے کی کوشش کیجیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھیے۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے ایریے میں اگر کوئی بھی بچہ یتیم ہے تو جا کے خصوصاً اس سے ملیے، اس کے سر پہ دست شفقت رکھیے۔ کوئی قافلہ اگر جا رہا ہے تو اس کے راستے میں روشنی کر لیجئے کہ وہ قافلہ آسانی سے گزر سکے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اپنے لیے دعا کیجئے، امت محمدیہ کے لیے دعا کیجئے۔ کسی عالم باعمل کے مزار پر جائیے کہ کسی بھی، مخدوم جہانیہ کریم فرماتے ہیں کسی ولی اللہ کے مزار پہ جائیے، کسی عالم باعمل کے مزار پہ جائیے کہ وہاں جا کر دعا مانگنا آپ کی مرادوں کے حصول کا سبب بنے گا۔ آگے آپ نے فرمایا کہ تمام عبادات، نوافل اور فرض نمازیں 10 محرم الحرام کو کوشش کیجئے کہ آپ کی کوئی عبادت، کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس دن اگر آنکھوں میں آنسو آئے، اگر آپ کی آنکھیں چھلکے تو ضرور رو لیجئے۔ مخدوم جہانیہ کریم فرما رہے ہیں گریستن اس پہ ہمیں خدا کے سبب مغفرت است کہ رو لیجئے اللہ جل شانہ کے لیے، خدا کے لیے رو لیجئے کہ یہ آپ کی مغفرت کا سبب ہوگا، خشیت الہی کے لیے رو لیجئے، یہ آپ کے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ راستوں میں سے، گزرگاہوں میں سے کانٹے ہٹا دیجئے۔ ذرا سوچئے مخدوم جہانیہ کریم کہاں پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں، کہ جو گزرگاہیں ہیں، جو راستے ہیں، کہ ایک قافلہ تو وہ بھی تھا کہ جو کربلا سے دمشق اور دمشق سے مدینہ چلا تھا، تو آپ اسی کی یاد میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی راستہ ہے تو ان راستوں میں سے کانٹے، پتھر، کنکر ہٹا دیجئے۔ اس سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی گزرگاہ ہے کہ وہاں روشنی کر دیجئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اپنے اعضاء یعنی زبان، کان، ناک، آنکھوں سے کوئی گناہ نہ کریں 10 محرم کے دن۔ پورا دن بالکل للہ فی اللہ ہو کے گزاریے۔ آپ کے ہاتھ، آپ کے کان، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان کوئی گناہ، کسی گناہ میں ملوث نہ ہو۔ فرمایا غلام آزاد کر دیجئے، یہ آپ کی دوزخ کی آپ کو دوزخ کی آگ سے امان عطا کرے گا۔ اب تو غلاموں کا دور نہیں ہے، لیکن اگر آج کی تاریخ میں بھی کوئی قرض دار ہو آپ کی نظر میں جس کے اوپر قرضہ ہے، تو اس بندے کے اس مسلمان بھائی کو اس قرضے سے نجات دلا دیجئے، اس کا تمام قرض ادا کر دیجئے۔ یہ غلام آزاد کرنے کے مترادف ہوگا۔ آپ نے آگے فرمایا توبہ استغفار کردن، آپ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ تھوڑا چلو بھر پانی لو اور اپنے سر پہ ڈال کے
حسبی اللہ و نعم الوکیل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیجیے اور تھوڑا پانی لے کے اپنے سر پہ ڈالیے۔ آگے فرماتے ہیں 35 نمبر پہ کہ شہداء کے گھر والوں پہ خرچ کرنا، کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا گھر ہے کہ جس میں سے کوئی بندہ شہید ہوا ہے تو اس کے بچوں پہ، اس کی بیوی کو تحائف بھیجیے، ان پہ خرچ کیجیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یتیموں کی پرورش کا ذمہ لے لیجیے، خصوصاً وہ یتیم کہ جن کا والد شہید ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ واعظ کرنا، اگر آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے تو لوگوں کو نیکی کا واعظ کریں، لوگوں کو نصیحت کریں، اور اگر نہیں تو آپ نصیحت سننا، کہ کسی نیک بندے کے پاس جائیے اور ان سے کوئی اچھی بات سیکھیے، کوئی نصیحت سن لیجیے۔ اور آخری بات آپ نے فرمائی کہ 3 بار سورہ یاسین شریف پڑھیں اور اس کا ایصال ثواب شہدائے دشت کربلا کی ارواح کو پیش کر دیجیے۔ ناظرین محترم، یہ 40 ایسے اعمال ہیں جو مخدوم جہانیہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشور آپ لوگوں کو کرنے چاہیے۔ 1 یا 2 اگر میرے صرف نظر ہو گئے ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ جواہر مخدوم جہانیہ کے عنوان سے جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، مخدوم جہانیہ کریم کے ہر مہینے کے جو آپ نے اعمال ارشاد فرمائے، کافی سال پہلے چھپ چکا ہے، اسی میں سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے۔ اگر کسی کو خواہش ہو تو اس کا PDF میں آپ کو دوبارہ سینڈ کر سکتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب